बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 2 जुलाई साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज आपके साथ गुफ्तगू करते हैं जनाब नेशनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की कौमी सियासत, उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान -1 का फार्मूला और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये बातें क्यों की, क्या वो 2 वज़रा पकड़े गए हैं और अब इत्तेहादियों को क्या पैगाम मिला, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। और इसमें कुछ ख़बरें भी हैं यकीनन, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक 2 वज़ीर जो हैं, जो बज़ाहिर आपस में बहुत लड़ते थे, लेकिन वो मिले हुए थे दूसरी पार्टियों के साथ। जैसे आपको याद होगा कि 2 वज़ीर KPK के भी फ़ारग किए गए और उनको भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये सारी चीज़ें हमारी इत्तला के मुताबिक उन तक पहुंच रही थीं और उनको बाकायदा तौर पे बताया जा रहा था, लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं उस पे कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। और मेरा अपना ख़्याल है कि तवज्जो तो वो दे रहे थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि देखते हैं कि मामला कहाँ तक जाता है और मामला कहाँ तक तूल पकड़ता है। और शायद वो इसलिए भी चुप थे कि मज़ीद ज़रा जो शरारती अनासर हैं वो ज़रा बाहर आ जाएं। तो वो बाहर आना शुरू हो गए और इस तरीके से जब उनको सारी चीज़ें पता चल गईं तो उन्होंने ये सारे कार्ड्स फिर ख़ुद ओपन किए और सारे कार्ड जब ओपन कर दिए तो अब जो पीछे ये सारी खिचड़ी सी पक रही थी और ये छोटे छोटे किरदार थे, ये खिचड़ी पका रहे थे, तो वो अब सारी बीच चौराहे में भांडा जो है हंडिया फोड़ दिया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। और उन्होंने इसके लिए फ़ोरम कौन सा इस्तेमाल किया, इसके लिए उन्होंने कौम से ख़िताब नहीं किया, कोई इंटरव्यू में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कौमी असम्बली का फ़ोरम इस्तेमाल किया और फ्लोर ऑफ़ द हाउस जिसे कहते हैं वहाँ गए और अपनी लीडर ऑफ़ द हाउस वाली नशिस्त से उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं, कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का एक एक लफ्ज़। तो उन्हें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो मशवरा दिया गया था, जो ब्रीफ़ किया गया था, वो किसी समझदार आदमी ने ब्रीफ़ किया था और उन्हें ये कहा गया था कि ये सारी जितनी भी अफवाह साजी का अमल चल रहा है, र्यूमर्स हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ हैं और ये जो खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में इजहार ख़याल आपने ना तो कोई इंटरव्यू की सूरत में करना है, ना कोई मीडिया टॉक्स की सूरत में करना है, ना कौम से ख़िताब करना है, फॉर्मल नहीं, बल्कि इसके लिए बेहतरीन फ़ोरम है कौमी असम्बली, फ्लोर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द हाउस की सीट पे जाएं और वहाँ जाके मुखातिब हों। तो उन्होंने ये सारे कार्ड्स ख़ुद ब खुद ओपन कर दिए। अब उससे ये हुआ और उससे पहले उनको कुछ रिपोर्ट्स दी गई और वो रिपोर्ट्स खुफिया इदारों ने दी और उन्हें बता दिया गया कि ये हरकत हो रही है और ये इत्तेहादी हैं और इन इत्तेहादियों के साथ आपके भी कुछ लोग शरारतें कर रहे हैं, कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। उसके जवाब में फिर ये एक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़िताब करना पड़ा और उन्हें सारे कार्ड्स ओपन करने पड़े, सारा खेल खोलना पड़ा। अब ये तो एक अपनी जगह पे एक एंगल है। दूसरा ये है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को टारगेट किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्या वो वाकई उनको कोरोना पॉजिटिव है और APC बुलाई गई थी। आपको एक ख़बर, एक पैरेलल एक और तस्वीर पेश करता हूँ जी। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में अदालतें कह रही हैं कि जनाब
آپ اپنا کورونا آپ نے کروایا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی کرونا ابھی نہیں کروایا، ٹیسٹ جو ہے عدالتیں کہتی ہیں کہ آپ کرونا ٹیسٹ کروائیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ٹائم نہیں آیا، تو عدالت نے کہا کہ بھی 14 دن کے بعد تو وہ اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ تو بالآخر پریشر میں آ کے انہوں نے آج کرونا ٹیسٹ کروانا ہے، اور پھر بھی ان کے وکیل نے یہ کہا کہ جی کرونا ٹیسٹ ایک آج ہوگا اور پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک اور کیا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ کہیں نمودار ہو سکیں گے۔ یہ دو چیزیں۔ اب اسی طریقے سے آل پارٹیز کانفرنس ہونا تھی، اور آل پارٹیز کانفرنس جب ہونا تھی تو اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے اس کو ڈیفر کر دیا، مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا، کروا دیا، اور انہوں نے کہا جی کرونا کے بعد دیکھیں گے۔ اب بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی منت اللہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کی بھتیجی کے اپنے مسائل ہیں، وہ اپنے چچا پہ بھروسہ نہیں کر رہی۔ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی ایک سوچ ہے، شہباز شریف صاحب شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کی جان چھوٹے نیب کے مقدمات سے، اور کوئی این آر او ٹائپ چیز ملے، اور وہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی پیشکش کر چکے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے سمجھایا ہے، مریم بی بی ظاہر ہے جی ووٹ بینک تو ان کا ہے، اصل پولیٹیکل فورس تو وہی ہے مسلم لیگ نواز کی، اور وہ جس دھڑے میں جائیں گی اور جس طرف وہ کھڑی ہوں گی ووٹ بینک ان کا ادھر ہی ہو جائے گا۔ پارلیمان میں ان کو سپورٹ حاصل ہے، لیکن چونکہ پارلیمان میں مریم بی بی نہیں ہے، پارلیمان میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، حسن اقبال ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، تو اصل ہے کہ پارلیمانی قوت جو ہے اس کو کون استعمال کرے۔ تو پیرالل دونوں کی بات چیت، دونوں اپنے اپنے ڈیلوں میں لگے ہوئے ہیں دونوں گروپس۔ اب ایک تجویز یہ دی گئی ہے کہ جناب مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگوں نے دونوں دھڑوں کے درمیان کہ ہم فی الوقت آپس میں کچھ صلح صفائی کرتے ہیں، اور اس وقت یہ جو تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے اس پہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمکا کرتے ہیں۔ مکمکا کرنے کے بعد جب یہ خان صاحب کو ایک دفعہ ریپلیس کر دیں گے، ہٹا دیں گے، ان کو فارغ کر دیں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اور پھر ہم دوبارہ اپنے پرانے نیریٹو پہ آ جائیں گے۔ یہ مریم بی بی کو کہا جا رہا ہے، تو یہ گیم چل رہی ہے۔ ادھر اے پی سی ڈیفر کروائی جا رہی ہے، ادھر یہ بات ہی چل رہی ہے کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروایا جا رہا، جبکہ حرکات و سکنات بھی ایسی ہیں کہ موومنٹ تو ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی، اسی لیے یہ ایک ماحول جو بنایا گیا، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات سسٹم کو ایک ایسی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ جھوٹ کو بھی سچ ماننا پڑتا ہے، تو یہ ایسا ماحول بنا ہوا تھا، تو وہی چیز چل رہی ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب یہ اپنی گیم کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا، اگر شریف فیملی ان ہوتی ہے، وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم بی بی ہوں، تو اس سے پیپلز پارٹی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو تو نقصان ہوگا۔ مسلم لیگ نواز ایک پھنسی ہوئی جماعت، ان کی قیادت پھنسی ہوئی ہے، ان کو ریسکیو کرنا، تو اس لیے جو اے پی سی کا ایجنڈا ابھی تک رکھا ہوا ہے اس میں کہیں بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا شامل نہیں ہے۔ اس میں 18th امینڈمنٹ کو اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، این ایف سی ایوارڈ کی بات کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اور چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ایجنڈے کا حصہ ہیں، وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے ابھی تک۔ اور بلاول سے پوچھا بھی گیا، اب سارے پیچھے ہٹ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی، یہ بھی سارے پیچھے۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جناب بجٹ والی رات تمام لوگ جو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے اور ایک ماحول بنایا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب اپنے
انتظار کر رہے تھے عشائیے میں کہ لوگ شرکا تشریف لائیں اور اسد کیسر صاحب منا رہے تھے، تو اسی رات ہی یہ میسیج دے دیا گیا تھا کہ کل بجٹ پہ حاضری پوری ہونی چاہیے۔ لہٰذا مسلم لیگ کاف جو ہے وہ عشائیہ میں نہیں گئی، لیکن بجٹ میں ان کے ووٹ پورے تھے، اور اس طریقے سے جو قومی اسمبلی میں سٹرینتھ تھی 166 کے قریب موجود تھی۔ کچھ پازیٹیو کرونا کی وجہ سے نہیں آئے، 2 بیرون ملک ہونے کی وجہ سے نہیں آئے، 3 کے بہت قریبی عزیز ڈیتھ ہوئی تھی ارکان پارلیمان، وہ نہیں آئے، شیخ رشید صاحب نہیں آ سکے، تو ان کے جو نمبرز ہیں 181 وہ پورے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ چل رہا ہے جناب -1 تب ہوگا جب وزیر اعظم عمران خان اس کا حصہ ہوں گے، اور -1 ہو سکتا ہے، لیکن -1 ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، اور 2 بڑے گھروں کے مکین آپس میں تبادلہ کر سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ علوی جو ہیں وہ ادھر آ جائیں اور پرائم منسٹر ادھر چلے جائیں، یعنی کہ وہی ماڈل جو 2008 سے 2013 تک تھا کہ پارٹی کے جو سربراہ تھے آصف زرداری صاحب، وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے تھے، اور وہاں بیٹھ کے ایلڈر کے طور پہ انہوں نے اپنا پالیٹکس کی تھی، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلے یوسف زئی گیلانی تھے اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب تھے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں ہی یہ میوچل ہو جائے، یہ نہیں ہوگا کہ پھر نہ پیپلز پارٹی کو کچھ ملے گا، نہ مسلم لیگ نواز کو کچھ ملے گا، اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتی، یہ بات لکھی پڑی ہے۔ تو دیکھنا جناب آنے والے دنوں میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور جو پولیٹکس آگے کیا شکل اختیار کرتی ہے۔